اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تاریخ کے ایسے واحد پیغمبر ہیں جن کو تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی عیسائی، یہودی اور مسلمانوں میں خوب فالو کیا جاتا ہے۔ یعنی تینوں مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لیکن دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی بلعم بن باورا نامی ایک ایسا انسان رہا کرتا تھا جو کہ نہ صرف بہت بڑا عالم تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ نیک بھی تھا، کیونکہ یہ زیادہ تر اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی گزارا کرتا تھا۔ علماء کرام کے مطابق اس کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی مشہور تھی کہ یہ اسم اعظم کے نام سے واقف تھا اور اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے خلاف بد دعا کی تو کیا ہوا اور بنی اسرائیل میں 70,000 لوگوں کی جانیں کیوں چلی گئیں، یہ سب کچھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں شامل کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، بلعم بن باورا نہ صرف ایک عالم دین تھا بلکہ بہت بڑا عبادت گزار بھی تھا۔ اس کے پاس کئی کتابوں کا علم موجود تھا، لہٰذا یہ انسان اپنے پاس بہت زیادہ علم ہونے کی وجہ سے دور دور تک خوب مشہور تھا۔ بلعم بن باورا کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اسم اعظم جانتا تھا، یعنی خدا کی طرف سے اسے ایک ایسا تحفہ ملا ہوا تھا کہ یہ انسان اپنی زبان سے جو بھی دعا کرتا وہ قبول ہو جایا کرتی تھی۔ لہٰذا اس کی اسی خاصیت کی بنا پر دور دور سے لوگ دعا کروانے آتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کو پانی میں غرق کرنے کے بعد کامیاب ہوئے تو آپ مصر میں رہنے والی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر جبارین یعنی قوم عمالقہ کے نام کی ایک قوم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ بلعم بن باورا کا تعلق بھی اسی قوم یعنی قوم عمالقہ سے تھا۔ دوستو، دوسری جانب بلعم بن باورا کی قوم کو یہ خبر ملی تو ان کو خطرہ ستانے لگا۔ قوم عمالقہ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے ہیں۔ جب قوم عمالقہ کو اس کی فکر ہوئی تو بلعم کی قوم اور اس کے چچا بلعم بن باورا کے پاس گئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور آدمی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے، وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے اور ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کو ہمارے ملک سے واپس بھیج دیں۔ بلعم بن باورا نے پہلے تو معذرت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی۔ مگر قوم نے بے حد اصرار کیا تو بلعم نے کہا کہ اچھا، تو میں اس معاملے میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کرتا ہوں۔ اس نے استخارہ کیا، استخارہ میں معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اس کے بعد قوم عمالقہ نے بڑی چلاکی سے ایک بہت بڑا تحفہ بلعم بن باورا کو پیش کیا جو کہ اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد قوم کا اصرار بہت زیادہ بڑھنے لگا اور وہ دوبارہ کہنے لگے کہ آپ ضرور ان پر بد دعا کیجئے۔ بلعم نے جواب دیا کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ سے اس کی اجازت نہ لے لوں میں ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر استخارہ کیا لیکن اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا، لہٰذا اس نے بد دعا کرنے سے دوبارہ انکار کر دیا۔ اس پر قوم نے ان سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کرنا ہوتا تو آپ کو روک دیا جاتا، جیسا کہ آپ کو پہلے روک دیا گیا تھا، لہٰذا اب کی بار آپ بد دعا کیجئے۔ ناظرین، بلعم بن باورا کی ایک کم عمر خوبصورت ترین بیوی تھی جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور وہ اپنی بیوی کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا تھا۔ لہٰذا جب قوم عمالقہ کو بلعم سے کوئی امید نظر نہ آئی، وہ سب اس کی بیوی کے پاس گئے اور تحفے تحائف دے کر اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ اس کا شوہر بلعم بن باورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف بد دعا کرے گا۔ لہٰذا بلعم کی بیوی اپنی بستی کے لوگوں سے وعدے کی صورت میں فوراً بلعم کے پاس پہنچی اور اسے مجبور کرنے لگی کہ آپ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بد دعا کریں تاکہ وہ حملہ کرنے سے پہلے ہی برباد ہو جائیں۔ اس کی بیوی نے اتنی ضد کی کہ آخر کار بلعم بن باورا اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف بد دعا کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی بیوی کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ ناظرین، اپنی بیوی کی ضد پوری کرنے کے لیے بلعم بن باورا اپنے گدھے پر بیٹھ کر ایک پہاڑی کی طرف چل پڑا، جہاں پر کھڑے ہو کر اس نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنی تھی۔ کہتے ہیں کہ راستے میں جگہ جگہ بلعم بن باورا کی گدھی رک جایا کرتی تھی اور وہ اپنی گردن کو پیچھے موڑ لیتی، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ گدھی بلعم بن باورا کو واپس جانے کا کہہ رہی ہو۔
لیکن بلم اسے مار پیٹ کر آگے بڑھنے پر مجبور کرتا رہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بلم اپنی گدی کو بار بار مار پیٹ کر آگے بڑھنے پر مجبور کرتا رہا تو اچانک سے اس کی گدی نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کی گدی نے کہا کہ میرے آگے فرشتے موجود ہیں جو کہ نہ صرف میرا راستہ روک رہے ہیں بلکہ مجھے واپس پلٹنے پر بھی مجبور کر رہے ہیں۔ اے بلم، تیرا برا ہو جو تو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اپنی گدی سے یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی بلم بن بورا واپس نہیں پلٹا اور بڑی تیزی کے ساتھ پہاڑ کی جانب بڑھنے لگا۔ جب بلم بن بورا پہاڑ پر پہنچا تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آتا ہوا دکھائی دیا، لہٰذا اس نے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان سے بد دعا ان پر کرنے کے بجائے اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکلی، اور جب وہ اپنی قوم کی فتح کی دعا مانگنا چاہتا تو بنی اسرائیل کی فتح و نصرت کی دعا نکلتی، اور جب وہ اپنی قوم کی فتح کے لیے دعا مانگنا چاہتا تو بنی اسرائیل کی فتح و نصرت کی دعا نکلتی۔ قوم نے کہا کہ آپ کیا غضب کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے۔ سنو، اگر سچ مچ میری زبان سے ان کے لیے بد دعا نکلی تو قبول نہ ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی ہے، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کرو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے منع نہ کریں۔ ممکن ہے کہ ان کا لشکر زناکاری میں مبتلا ہو جائے۔ اگر یہ ہوا تو چونکہ حرام کاری اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اسی وقت ان پر عذاب آ جائے گا اور یہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ بلم بن بورا کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر وہ عمل کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا جاتا ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے قوم عمالقہ میں سے ایک عورت بہت پسند آئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ کیا یہ عورت مجھ پر حرام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا کہ میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا اور میں اسے اپنے خیمے میں لے جا کر بدفعلی کروں گا۔ ناظرین، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس لشکر پر طاعون کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور 70,000 آدمی فوراً ہلاک ہو گئے، اور اس طرح بنی اسرائیل کی قوم کو ناکام لوٹنا پڑا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بلم بن بورا کی اس نافرمانی کے باوجود اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی 3 دعائیں جو بھی کرے گا قبول ہوں گی۔ اس کی بیوی نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا میرے لیے کرو۔ بلم نے جب اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا دعا کروانا چاہتی ہے، اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر حسن و خوبصورتی عطا فرمائے کہ مجھ سے زیادہ حسین عورت بنی اسرائیل میں کوئی دوسری نہ ہو۔ بلم نے جب دعا کی تو اس کی بیوی اتنی حسین ہو گئی کہ پورے اسرائیل میں کوئی دوسری عورت اس جیسی حسین نہ تھی۔ انتہائی حسین ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی میں بہت زیادہ تکبر آ گیا۔ بڑے بڑے لوگ اس کی طرف جھکنے لگے اور یہ بھی ان کی طرف مائل ہو گئی۔ اس پر بلم بن بورا کو غصہ آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو اسے کتا بنا دے۔ یہ دعا بھی منظور ہوئی اور وہ کتا بن گئی۔ ناظرین، اب ہوا یہ کہ جب اس کے بچے باہر جاتے تو لوگ انہیں کتے کا بچہ کہہ کر چڑھاتے۔ بلم کے بچوں نے گھر آ کر اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے یہ کیا غضب کیا؟ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں اور ہمیں کتے کے بچے کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں کو اس کی اصلی حالت میں پھر سے لا دے۔ اس نے وہ تیسری دعا بھی اپنی بیوی کے لیے ہی کر دی۔ تینوں دعائیں یوں اس نے اپنی بیوی کے لیے ہی کر دی اور بلم بن بورا خالی ہاتھ رہ گیا۔ معزز ناظرین، اسی طرح بلم بن بورا نے اپنی ساری عمر اس سزا کو کاٹا، یعنی اس کی زبان کتے کی طرح اس کے سینے تک لٹکتی رہتی اور وہ دنیا کا کتا بن چکا تھا۔ اس کے بعد مرتے دم تک بلم کی زبان نیچے کو لٹکتی رہی جو پھر اندر نہ ہو سکی۔ وہ بالکل کتے کی طرح ہامتا رہتا تھا اور زبان باہر لٹکائے رہتا تھا۔ احادیث مبارکہ کے مطابق تورات میں بلم بن بورا کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 بلم بن بورا کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، جس میں آیات الہی کے حامل ایک شخص کی گمراہی کے بارے میں بحث کی گئی ہے، اور جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے:
اے رسول ان لوگوں کے سامنے اس شخص کا واقعہ بیان کرو جس کو ہم نے اپنی بعض نشانیاں عطا کی تھیں مگر وہ ان سے عاری ہو گیا، پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور آخر کار وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ مفسرین کے مطابق یہ آیت بلعم بن بورہ کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔